بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت دینا شروع کیا تو چونکہ دین اسلام فطرت کے عین موافق ہے، اس لیے لوگوں نے دین قبول کرنا شروع کر دیا اور ایک بڑی تعداد ہو گئی۔ اور پھر جب کفار ستانے لگے تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایک ہجرت کی اور پھر دوسری ہجرت کی، لیکن یہ سلسلہ ان کا تھما نہیں ستانے کا۔ چنانچہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تمام قریش نے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوشل بائیکاٹ کی تحریر لکھی اور آپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے، یہاں تک کہ اس تحریر کو دیمک نے کھا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا کہ جا کے سرداران قریش سے کہیے کہ جو معاہدہ آپ لوگوں نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک مسلط کر دیا، دیمک نے اس معاہدے کو چاٹ لیا، ختم کر دیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے بس۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں آ کر جب بتایا اور لوگوں نے دیکھا تو بات وہی تھی، اور اس طرح سے پھر عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سماجی بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا۔ اور یہ سن 10 نبوی کی بات تھی۔ سماجی بائیکاٹ ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور ان کی بیماری روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ رجب میں یا بعض روایات سے شعبان میں ان کی وفات ہو گئی۔ گرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مؤید اور سب سے بڑے دافع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی پر بہت تکلیف ہوئی، بڑے رنج میں رہے اور آپ کی طبیعت مضمحل رہنے لگی، اس لیے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی کارروائی کرتا۔ خود جب ابو طالب بیمار تھے تو سرداران قریش نے یہ کہا کہ آپ کی بیماری لگتا ہے کہ اب آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں دے گی، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو آپ روکیے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ آپ کی وفات کے بعد اگر ہم نے ان پر کوئی کارروائی کی تو دنیا یہی کہے گی کہ ابو طالب جب تک تھے تب تک جرأت نہیں ہوئی، ابو طالب کے چلے جانے کے بعد اب یہ محمد کو گھیر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس پشیمانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بس ایک کلمہ وہ کہہ دیں، میری طرف سے کچھ نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، جسے وہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ بہرحال ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے بعد یا بعض روایتوں سے تو اور کم 3 دن کی بات کہی گئی، بہرحال سن 10 نبوی ہی میں آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی ہمدرد و غمگسار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ اور یہ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے دنیا میں مجھ پر کچھ بھی احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے 2 ہستیوں کے، ایک خدیجہ اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کے تبلیغ کے کاموں میں برابر ساتھ رہیں، آپ نڈھال ہو کر گھر پہنچتے، تھکے ہارے آتے، آپ کو حوصلہ دیتی اور آپ کو امید بندھاتی تھی۔ اور جن عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل قرار دیا تھا ان میں آسیہ امرات فرعون، مریم بنت عمران، انہی میں خدیجہ بنت خویلد
عائشہ بنت ابو بکر صدیق، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن ہیں۔ تو خدیجہ بڑی بلند پایہ خاتون تھیں اور پہلے اسلام لائی تھی، ان کی وفات ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور نڈھال رہتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے یہ سوچا، وفات ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، تو آپ نے یہ سوچا کہ مکہ کے سرداران اور عوام اگر اسلام نہیں لاتے تو چلو طائف چل کر دیکھتے ہیں، بنو ثقیف پر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے سفر میں آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں گئے۔ آپ نے طائف کے سرداروں پر اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کا کوئی اچھا جواب نہیں دیا، الٹا آپ کے خلاف کارروائی کروائی اور بدماشوں اور اوباشوں کو، اپنے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ 10 دن تک آپ طائف میں رہے، روزانہ آپ دعوت پر کام کرتے رہے، سمجھاتے بجھاتے رہے، لیکن مایوسی رہی۔ جب آپ لوٹنے لگے تو ان بدبخت سرداروں نے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ دونوں طرف سے قطار میں کھڑے ہو گئے، آپ بیچ سے گزر رہے تھے تو آپ کو گالی دیتے، برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا، اور وہ پتھر آپ کی ایڑیوں پر لگتے لہو لہان ہوئے، آپ کے جوتے میں خون جم گیا، یہاں تک کہ درد سے نڈھال ہو گئے۔ اور عتبہ اور شیبہ کا ایک کھجور کا انگور کا باغ تھا، آپ نے اسی میں جا کے پناہ لے لی، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے آپ بیٹھ گئے۔ زید ابن حارثہ نے آپ کو پانی پلایا اور ان لوگوں نے اپنے باغ سے انگور کچھ دیے۔ تھوڑی دیر میں جب آپ کو سکون ہوا تو آپ وہاں سے پھر نکلے، اور مقام نخلا سے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو ایک بدلی محسوس ہوئی۔ آپ نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور پہاڑ کے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ جاؤ محمد جیسا کہیں ویسا عمل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اب پہاڑ کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، ما بین الاخشبین، پیس دیا جائے۔ عام انسان ہوتا تو کہتا بہتر ہے، خوش ہوتا، اچھا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد موحد ہوگی، اس لیے آپ نے پہاڑ کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ البتہ آپ کے دل پر جو غم کا اثر تھا، آپ کے اعضاء اور جوارح پر جو رنج کی کیفیت تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ آپ وادی نخلا میں آئے اور کچھ دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور اسی اثنا میں جب آپ فجر کی صلاۃ ادا کر رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ جنوں کی ٹولیاں ادھر ادھر گشت کر رہی تھیں کہ کیا خاص بات ہو گئی کہ اب ہم آسمان کی خبریں نہیں سن سکتے، تو انہوں نے وہی فجر کے وقت آپ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ٹولی نے وہ سنا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور پوری سورہ جن ہے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور پھر آپ نے مختلف قبائل کو دعوت دینا شروع کی جو مکہ مکرمہ سے باہر تھے، اور جب کوئی حرم شریف میں عمرے کی غرض سے آتا، حج کی غرض سے آتا، تو آپ ان کے پاس جاتے۔ ایسے ہی عرب کے 3 مشہور بازار تھے، عکاظ، مجنہ، ذو المجاز، یہ 3 مشہور بازار تھے۔ عکاظ جو ہے پہلی ذیقعد سے لے کر 20 ذیقعد تک لگتا، مکہ مکرمہ اور نخلہ کے درمیان، اور پھر مکہ کے قریب مجنہ بازار لگتا، اور پھر جبل رحمت کے قریب جو ہے ذو المجاز لگتا۔ مجنہ 20 ذی الحجہ سے 20 ذیقعد سے آخر تک، اور مجنہ جو ذو المجاز جو ہے
یہ 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک لگتا، چونکہ عرب شہری آبادیاں تو نہیں تھیں، حج کے لیے آتے تو ان بازاروں سے اپنی ضروریات خرید لیتے اور واپس چلے جاتے۔ تو آپ ان بازاروں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح سے مکہ سے باہر کے کچھ نفوس قدسیہ نے اسلام قبول کیا، ان میں سوید بھی تھے اور ان میں ابو ذر غفاری تھے، ان میں جو ہے مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ تھے۔ ایسی ہی اسی سال حج میں مدینہ طیبہ کے 5 لوگوں سے ملاقات ہوئی، خزرج کے لوگ تھے۔ خزرج اور یہود کی جب لڑائی ہوتی تو یہود دھمکی دیتے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے پھر ہم تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے۔ ہاں، اور ان کی یہ بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نقل بھی کی ہے۔ اب جب یہ لوگ عقبہ میں تھے، 5 لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان لوگوں کی گفتگو سنی تو پوچھا کہاں کے ہیں؟ تو کہا ہم لوگ مدینہ کے ہیں، خزرج والے۔ تو کہا وہی خزرج جو یہود؟ کہا ہاں وہی یہود۔ تو کہا اچھا پھر سنیے، اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا، اور یہود کی کتابوں سے جو بشارت تھی ذکر کیا۔ تو چونکہ یہود دھمکی دیتے تھے ان کو، اس لیے بات یاد تھی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم سبقت کریں ورنہ یہود آگے بڑھ جائیں گے، اور اس طرح سے وہ اسلام لے آئے۔ اور پھر اگلے سال ان میں سے 12 لوگ آئے، طے ہوا کہ اگلے سال یہیں حج میں ملاقات ہوگی۔ تو 10 اوس کے تھے اور 2 خزرج کے، 12 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہی بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی سن 11 نبوی میں۔ اور 12 نبوی میں ایک بڑی تعداد آئی، اور پھر انہوں نے غالباً 72 مرد تھے، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے مدینہ طیبہ آنے کی پیشکش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ لیا کہ بھئی اگر آپ ہماری اس طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے اپنے آپ کی، اپنے اولاد اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں میری اطاعت کریں گے اور برائی سے بچیں گے، اگر یہ سب ہے تو میں آتا ہوں۔ لوگوں نے عہد کر لیا اور یہ کہا کہ اگر ہم یہ معاہدہ کریں اور اس کو پورا کر دیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا۔ اسی 12 نبوی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ اسراء اور معراج پیش آیا۔ مکہ سے فلسطین تک جو آپ راتوں رات گئے یہ اسراء ہے، اور فلسطین سے اور آپ آسمان اور کہہ لیجئے ملأ اعلیٰ تک گئے، یہ معراج ہے، چڑھنا ہے۔ اور اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اسی میں آپ پر صلاۃ فرض کی گئی، اسی میں سورہ بقرہ آپ کو کی آخری 2 آیتیں بطور تحفہ پیش کی گئیں، اسی میں آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو جتنے بھی گناہ کر کے وہ آئے گا اللہ اسے بخش دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس سے آگے پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہجرت اور اس کے متعلقات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت میں آپ کی سفارش نصیب فرمائے، جنت میں آپ کا پڑوس اور جوار نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔